بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے جس کتاب کا خلاصہ بیان کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے سائبرستان۔ کہتے ہیں ایک وقت تھا انسان پتھروں پر لکیر کھینچتا تھا اور وہی اس کا پیغام ہوا کرتا تھا۔ پھر قلم آیا، کتابیں اور علم نے جہانوں کو بدل دیا، مگر پھر ایک اور دنیا پیدا ہوئی، ایسی دنیا جو نہ آسمان پر ہے اور نہ زمین پر، بلکہ ہمارے ہاتھوں کی انگلیوں میں ہے، ہماری آنکھوں کی اسکرینوں پر اور ہمارے دلوں کے اندر گھسی ہوئی ہے۔ اسی دنیا کا نام ہے سائبرستان۔ یہ کوئی ملک نہیں مگر پوری دنیا پر چھایا ہوا ہے۔ یہاں کے قوانین الگ، اقدار الگ اور انسان کی حیثیت وہ بھی بدل گئی۔ وہ لمحہ کب آیا، کس نے اس کا دروازہ کھولا، شاید کسی کو خبر نہیں۔ بس اتنا معلوم ہے کہ جیسے ہی ہم نے آن لائن کا بٹن دبایا، ہم ایک نئے جہان میں داخل ہو گئے۔ یہاں داخل ہونے کے لیے پاسپورٹ نہیں چاہیے، صرف کلک کی طاقت کافی ہے۔ لیکن کیا ہم نے دروازہ کھولا تھا یا ہمارے لیے کھولا گیا تھا؟ سائبرستان میں انسان کا سب کچھ ناپا جا رہا ہے۔ اس کی عادتیں، پسند، خوف، حسد، محبتیں، حتیٰ کہ اس کے آنسو بھی، ہر چیز ڈیٹا بن چکی ہے۔ ہر چیز ایک پروڈکٹ بن چکی ہے، ہر جذبہ ایک پروڈکٹ بن چکا ہے۔ یہاں انسان نہیں رہا، وہ ایک قابل فروخت چیز بن چکا ہے۔ لیکن خریدار کون ہے؟ فیس بک، گوگل یا ان کے پیچھے چھپے ہوئے اصل بادشاہ جن کے پاس آپ کے ذہن کو قابو کرنے کی کنجی ہے؟ وہی جو الگورتھمز چلاتے ہیں۔ اور یوں انسان نئے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے خود کو فروخت کرنا سیکھ چکا۔ سائبرستان کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ یہاں کے قیدی اپنی قید کو آزادی سمجھتے ہیں۔ یہاں ہر کوئی کنیکٹڈ ہے، پھر بھی سب تنہا ہے۔ ماں باپ بچوں کے ساتھ نہیں، موبائل کے ساتھ ہیں۔ دوست آنکھوں سے نہیں، صرف پروفائل سے پہچانے جاتے ہیں۔ محبت اب دل سے نہیں، ریئیکشن سے ظاہر کی جاتی ہے۔ ہم نے دعاؤں کو کمنٹس میں بدلا اور محبت کو ایموجیز میں لپیٹ دیا۔ یہاں ایک سوال ہے جو بار بار اٹھتا ہے، حکم دینے والا کون ہے، انسان یا وہ کوڈ جو اسے بتاتا ہے کہ کیا دیکھنا ہے، کیا سوچنا ہے اور کیا خریدنا ہے؟ الگورتھم محض کوڈ نہیں، یہ ایک نیا فرعون ہے، خاموش، چالاک اور مکمل قابض۔ لیکن سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ فرعون نظر نہیں آتا، پر ہر وقت حکم دیتا ہے۔ مصنف سوال اٹھاتے ہیں کہ وہ نوجوان کہاں گئے جو انقلاب کا خواب آنکھوں میں لے کر چلتے تھے؟ وہ زبانیں کہاں گئیں جو حق کے لیے گرجتی تھی؟ اب کسی زبان پر ویڈیو پر تبصرہ کرنے کے بعد خاموشی چھا جاتی ہے، ہر ذہن کوئی میم بنا کر مطمئن ہو جاتا ہے۔ دعوت، فکر، قربانی، سب کچھ اسکرول کے نیچے دفن ہو چکا ہے۔ سائبرستان ایک فتنے کی طرح ہم پر چڑھ آیا، مگر ہر فتنہ ایک موقع بھی ہوتا ہے اگر نگاہ، بصیرت زندہ ہو۔ یہی انگلی جو بے مقصد کلک کرتی ہے، اگر قرآن کا صفحہ پلٹ دے تو دنیا بدل سکتی ہے۔ مصنف کہتا ہے قرآن صرف عبادت نہیں سکھاتا، وہ فکر، سماج، اخلاق، تعلق، مزاحمت، نظم، سب کچھ سکھاتا ہے۔ قرآن تمہیں صرف جنت کا راستہ نہیں بتاتا، وہ تمہیں زمین پر روشنی کا مینار بھی بناتا ہے۔ اور یہیں آ کر کتاب کاری سے پوچھتی ہے، کیا تو اپنے وقت، اپنی آنکھ، اپنی آواز اور اپنی انگلی کا مالک ہے یا سائبرستان کا غلام؟ اگر تم چاہتے ہو
کہ سائبر دنیا میں دعوت کا پیغام پھیلے، لوگوں کے سوالوں کا جواب قرآن سے دیا جائے، علم، ادب، انصاف، حق گوئی، اخلاق آن لائن جگہ پائیں، تو پھر تمہیں بیدار ہونا ہوگا، منصوبہ بنانا ہوگا اور قیادت کرنی ہوگی۔ اے سننے والے، سائبرستان تمہیں روز اپنی اسکرین سے سلام کہتا ہے، لیکن تمہیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ تم اسکرین کے پیچھے ایک زندہ انسان ہو یا صرف ایک ڈیجیٹل سایہ جو خود اپنے آپ سے بھی بیگانہ ہو چکا ہے۔ سائبرستان محض ٹیکنالوجی نہیں، تہذیبی یلغار ہے۔ انسان اب ڈیٹا مارکیٹ پروڈکٹ بن چکا ہے۔ الگورتھم اصل طاقت نہیں، اصل طاقت وہ ہیں جو انہیں چلاتے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو سرمایہ دار ہیں، جن کا کام صرف اور صرف اپنے سرمایہ میں اضافہ کرنا ہے۔ ان کا کام بیچنا ہے، جذبات، خیالات، احساسات، رشتے، خاندان، روحانیت، تعلقات، سب پر اثر پڑا ہے۔ تحریک اسلامی کی فکری قیادت کو نئے میدان میں داخل ہونا ہوگا۔ قرآن صرف پناہ نہیں، عملی راستہ، دعوتی حکمت اور تہذیبی شعور دیتا ہے۔ سوشل میڈیا کو بیداری کا ذریعہ بنایا جا سکتا ہے اگر ہم شعوری فیصلہ کریں۔